بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں درس حضرت بلال، صہیب، خباب، عامر اور آل یاسر سے متعلق ہے۔ یہ وہ سب شخصیات ہیں جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں، جو نبوت کے ابتدائی دور میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ابتدائی مسلمانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن 7 افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا ان میں حضرت ابوبکر، عمار، سمیہ، صہیب، حضرت بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ جب انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو چونکہ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو وہ ان پر بڑا ظلم کرتا تھا، اور حضرت بلال کی مثالیں تو ضرب المثل ہے کہ اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی لیکن اس کے بعد باوجود بھی یہ احد اور احد کا نعرہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی اسلام کے لیے انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تکالیف دیکھی تو انہوں نے امیہ بن خلف سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان حاصل ہے کہ جب اذان کی ابتدا ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور پھر کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت بلال ہے، یہ شرف بھی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال سے کہا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے معراج میں آسمانوں پر اپنے سے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی، یعنی کیا شان ہے۔ حضرت بلال نے کہا، اللہ کے رسول باقی تو کوئی عمل نہیں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور تحیۃ الوضو کر لیتا ہوں، یہ عمل تھا حضرت بلال کا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کے زندگی میں جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی تو وہ احد احد کہنے والے وہ مدینۃ المنورہ کے مؤذن بنے، زندگی بھر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے بن گئے، وہی جنت میں چلنے والے بن گئے، وہی دنیا کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ آج ہم بھی ان کی زندگی سے سبق لینے والے ہو کہ اللہ نے اسلام کے بدولت حضرت بلال کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، اور اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف پر جب انسان صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اسے بہت بڑے انعامات سے نوازتے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھوٹے تھے، رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کر دیا، انہیں پکڑ لیا اور انہوں نے رومیوں کے ساتھ ہی پرورش پائی، اور بعد میں جا کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خریدا، اور تاہم یہ مکہ المکرمہ آ گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ جب مکہ المکرمہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی تو انہوں نے خود آ کر مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ چونکہ مکہ المکرمہ میں ان کا کوئی حامی نہ تھا اس لیے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، لیکن غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا تو کھل کر اعلان کیا۔ کہتے ہیں جب کھل کر اعلان کیا تو مشرکین نے، بدبختوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، پانی میں غوطے دیے، گرم لیٹ پر لٹایا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن صبر کا دامن حضرت صہیب نے نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ پھر ان کی ہجرت کا عجیب واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش مکہ نے ان سے کہا کہ تم اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کر جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب نے کہا، ٹھیک ہے، اگر مال چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ دنیا پر لات ماری، سارا مال چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح صہیب، صہیب نے اس بے میں خوب نفع کمایا کہ فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا، یعنی آخرت کو اختیار کیا، اور اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بعض لوگ ایسے بھی ہے کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کے طالب
بن کر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ گویا ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ساری مال و متاع مکے میں چھوڑ دی اور ہجرت کر گئے مدینے کی طرف، تو اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل کی۔ یہ حضرت صہیب کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب ہم بھی اللہ کے نام پر اپنا مال قربان کریں گے تو اللہ ہمیں بھی سرخرو کریں گے، اللہ ہمیں بھی اچھے مقامات عطا کریں گے۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہے، اور ان 7 افراد میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش کے لوگوں نے مجھے پکڑ کر لے گئے، چونکہ یہ غلام تھے، اور مجھے گھسیٹ کر ڈال دیا آگ میں، اور پھر ایک شخص میرے سینے پر اپنا پیر اس طرح اس نے رکھا کہ میری پیٹھ زمین سے بالکل لگ گئی، اور پھر انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو معلوم ہوا کہ ساری پیٹھ پر برس کے داغ پڑ گئے ہیں۔ گویا اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کے لیے ساری قربانیاں دی۔ گویا یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں دین کے لیے برداشت کی، لیکن نبی کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کے منکر نہیں ہوئے، اور بت پرستی کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ بتوں کے خلاف اور توحید کا اعلان بلند کرتے رہے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی ایام میں انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، مگر دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح آل یاسر، حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی بھی دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے آنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے 2 بھائی حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے نمبر کے بھائی کے تلاش کے لیے نکلے تھے۔ باقی 2 بھائی تو واپس چلے گئے تھے، لیکن حضرت یاسر مکے میں ہی رہ گئے، اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر وہ بھی دار ارقم پہنچ کر مسلمان ہوئے، اور صہیب رومی اور عمار بن یاسر دونوں بیک وقت اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں میں صہیب سے دار الارقم کے دروازے پر ملا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم میں تشریف فرماتے ہیں۔ میں نے صہیب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بولے پہلے آپ بتائیں آپ کیوں آئے؟ میں نے بتایا میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور آپ کا کلام سننے آیا ہوں۔ صہیب کہنے لگے میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ہم دونوں اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ہم اس وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت یہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور یہ پورا خاندان حضرت یاسر، عمار اور حضرت سمیہ، ان کو مشرکین مکہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ مکے کی سخت گرمی میں، تپش میں مختلف قسم کی اذیتیں انہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ سب اسلام کی نعمت سے یہ سب پورا خاندان سرفراز ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کو صبر کا حکم دیتے تھے کہ تم صبر کرو، تمہاری منزل جنت ہے۔ اور ان کی والدہ کو اس وقت شہید کیا گیا کہ جب اس حالت میں کہ وہ اسلام کے سوا ہر چیز کا انکار کر رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے برچہ مارا اور انہیں شہید کیا، اور اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون سمیہ ہے۔ یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے۔ آج عورتیں، لوگ کہتے ہیں نا عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے اقرار کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، کیا مقام ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ ہے، کیا مقام اللہ نے عورتوں کو اسلام میں عطا کیا ہے، بشرطے کہ ہم اسلام کو پڑھنے والے۔ تو گویا ان واقعات سے اور ان اسات کے مشرف با اسلام ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ وہ سابقون الاولون کا وہ طبقہ تھا جنہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس طرح حضرت سمیہ شہید ہو گئی لیکن دین حق کو نہیں چھوڑا، اپنے مال کا نذرانہ سارا مال قربان کر دیا، جس طرح حضرت صہیب نے سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر دی لیکن دین حق کو نہیں چھوڑا، احد احد کہہ کر تکلیفیں حضرت بلال نے برداشت کی لیکن دین حق کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت خباب، حضرت صہیب، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر تکلیفیں آ رہی ہے اس کو برداشت کرو تو اللہ مقام اتنا اونچا عطا کرے گا، رہتی دنیا تک تمہارا نام باقی رہے گا۔
بشرطے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو مکی زندگی میں ہمیں صبر کا حکم ملتا ہے۔ دیکھیں اتنی ساری تکلیفیں صحابہ پر آئی، لیکن حکم ہے کہ آپ صبر کریں، اور قرآن کریم نے اس مفہوم کو سورہ عصر میں بخوبی واضح کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 کام پائے جاتے ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، پہلے ایمان کی حفاظت پھر نیک اعمال کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت تلقین کرو۔ گویا حق پر قائم رہو اور صبر کو اپناتے رہو، اللہ تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔